نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وما توفیقی الا باللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم تعارف قرآن شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے پچھلی دفعہ ہمارا قرآن مجید مکمل ہو گیا تھا تفسیر کا پروگرام، تو آج سے ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو تعارف قرآن کے سلسلے میں آج کچھ ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں قرآن کی اوورال اس کے بیسکس کے بارے میں بات کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں، قرآن کا لفظی کیا مطلب ہے، پھر نزول قرآن کے حوالے سے بات کریں گے، پھر حفاظت قرآن کے حوالے سے، اور جمع و تدوین قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن کا لفظی مطلب کیا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو قرآن قرأ یقرأ سے نکلا ہے القرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یعنی ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قرآن مجید بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی ایک تو لفظی کسی چیز کا مطلب ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہو۔ تو پوری دنیا میں ہم مسلمان ہیں اور ہم نمازوں میں قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن نمازوں میں تو پڑھتے ہیں۔ تو ایک ملک ہے فجی کے نام سے، جو کہ جاپان کے قریب ہے، یعنی بالکل مشرق۔ جب ڈیٹ کوئی بھی شروع ہوتی ہے تاریخ، تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انہوں نے فجر پڑھ لی، تو تھوڑی دیر بعد سورج آگے جاتا ہے، جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر وہ آسٹریلیا میں جو مسلمان ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں فجر کی نماز، پھر آگے آئے تو انڈونیشیا ہے، پھر ملائیشیا ہے، پھر بنگلہ دیش، پھر اس سے آگے انڈیا، پھر پاکستان۔ تو یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اور جب ہم ظہر کی نماز، ان کی ہماری جہاں جب فجر کی نماز پہنچتی ہے تو ان کی ظہر کی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آگے چلتے جائیں تو جب اگلے فجر پڑھتے ہیں تو ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پوری دنیا، پورے گلوب کا اگر اندازہ لگائیں نا، تو ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت مسلمان کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن مجید کا جو مطلب ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب وہ بالکل صادق آتی ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ریسرچ آپ کریں، گوگل کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کون سی کتاب ہے۔ ایک تو ہے نا بار بار پڑھی، یعنی اس وقت سب سے زیادہ کتاب کون سی پڑھی جا رہی ہے، تو وہ کون سی ہے، وہ بھی قرآن مجید ہے۔ یعنی سب سے زیادہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان الحمدللہ تقریباً 2 ارب کے نزدیک ہیں، یعنی 1.9 بلین وہ مسلمان ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ تو اندازاً یا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 ارب مسلمان ہیں۔ اور قرآن مجید کو صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتے، اور بھی دنیا پڑھتی ہے۔ جیسے اس کو ایک لٹریچر کی کتاب بھی مانا جاتا ہے، بہت ہی ہائی کوالٹی کے لٹریچر، عربی ادب اس کی شاہکار ترین کتاب۔ اسی وجہ سے تو چیلنج کیا جاتا ہے نا بار بار کہ اس طرح کی کوئی کتاب لے کر آؤ، تو نہیں کوئی بنا سکا آج تک۔ تو اس وجہ سے دوسرے عرب جو لوگ ہیں، جو دوسرے محققین ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں، وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید۔ ایک تو اس حوالے سے ادب کے لحاظ سے، اور دوسرا سائنٹیفک معلومات کے لحاظ سے کہ قرآن مجید میں 1000 کے قریب تقریباً وہ سائنسی تحقیق کی وہ باتیں ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں جس کو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔
اور ضمناً اس میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ دوسری کتاب کون سی ہے. یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوگا, آپ بھی سوچ سکتے ہیں اور آپ اپنے ذہن کو تھوڑا اس کو سوچیں کہ دوسری کتاب, چلیں پہلی تو قرآن مجید ہے, دوسری کون سی ہے؟ دوسری سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی مسلمانوں کی ہے, وہ ہے بخاری شریف. سب سے زیادہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ جو پڑھی جاتی ہے کتاب وہ بخاری شریف ہے. اور ویسے بھی سب سے سچی ترین کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد, قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ پوری امت کا اتفاق ہے وہ بخاری شریف ہے. تو یہ دونوں میں یہ نسبت بھی پائی جاتی ہے. اس کے بعد جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے, اور اس پہ ہمارے بزرگوں نے, اہل سنت کے اماموں نے اور بڑے بڑے اسکالرز نے بڑی ماریں کھائی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا, معتزلی فرقہ تھا, جو کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے قرآن مجید, ٹھیک ہے نا, اور خلق قرآن کا مسئلہ بڑا طریقہ مشہور ترین مسئلہ رہا ہے, اور اس نے بڑا فتنہ اور فساد مچایا ہوا تھا. اور یہ مامون الرشید کے دور میں فتنہ برپا ہوا تھا, اور مامون الرشید اس کا قائل ہو گیا تھا, وہ بادشاہ تھا, اور اس وقت مسلمان ویسے بھی سپر پاور تھے. تو اس وجہ سے اس نے جناب صاحب کو کہا کہ آپ اس کو مانیں. تو امام احمد بن حنبل جو ہیں اس وقت امام تھے مسلمانوں کے, اہل سنت کے, اور وہ بہت ہی بڑے اسکالر ہیں, اتنے بڑے اسکالر ہیں کہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب جو ہے نا وہ ان کی ہے, مسند امام احمد بن حنبل, جو 40 جلدوں پہ ہے, اور 40,000 کے قریب اس میں جو ہے نا وہ احادیث ہیں. یعنی تقریباً حدیث کا سارا مجموعہ اس کے اندر ہی آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید, مخلوق نہیں ہے. تو انہوں نے قید کر لیا, اور پھر ان کو جو ہے نا وہ کوڑے مارتے رہے. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے شکست تسلیم نہیں کی, ڈٹے رہے, اور آخر کار ایک وقت آیا کہ مامون الرشید کو کسی نے بزرگ آئے, انہوں نے سمجھایا, اور وہ کسی طریقے سے انہوں نے کوئی ایسی دلیل دی کہ اس کو سمجھ آ گئی, اور پھر وہ قائل ہو گیا. تو اس طرح ان کی جان چھوٹی. تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ مطلب آپ سوچیں گے نا, آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار اللہ کی مخلوق یا اللہ کا کلام, اس سے کیا مطلب فرق پڑے گا؟ تو کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت ہوتی ہے, یعنی اللہ کی صفت ہے قرآن مجید, یعنی اللہ کا کلام ہے. اور مخلوق تو یہ ہے کہ ساری اللہ کی مخلوق ہے, وہ ایک وقت پیدا ہوئی تھی, ایک وقت فوت بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے تو اس کا کلام بھی ظاہر ہے, وہ زندہ و جاوید ہے. تو اس حوالے سے بڑا فرق پڑتا ہے, اس لیے اس کا عقیدہ جو ہے نا وہ ہمارا درست ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اصل ہے وہ لوح محفوظ میں ہے, اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سارا ڈیٹا ریکارڈڈ موجود ہے. جیسے کہ آتا ہے سورہ قلم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھ, اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہونا ہے قیامت تک سارا لکھ دے. اس نے سارا لکھ دیا, اور وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ ہے قرآن مجید, یعنی لوح محفوظ میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, اور بھی تقدیر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے لوح محفوظ سے قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا. اب اس کے نزول کے حوالے سے یعنی کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس سے پہلے قرآن مجید کی تعریف جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ہر چیز جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو قرآن مجید کی بھی علماء اصول نے ڈیفینیشن بتائی ہے, تعریف بتائی ہے کہ اس کی کیا, ہم کس طرح کہیں گے کہ قرآن مجید کس کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, جس کی ہر صورت جو ہے وہ ایک معجزہ ہے, جو اس وقت دو گتوں کے درمیان میں موجود ہے, اور یہ ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے, اور اس پر امت کا اجماع ہے. تواتر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے کسی بھی دور میں اتنے لوگ اس کی گواہی دیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو, تو یہ تواتر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اور کئی احادیث بھی ایسی ہیں جو متواتر ہیں, تو ان کا درجہ بھی بہت قرآن مجید کے قریب اس کو جو ہے نا محدثین کہتے ہیں کہ ان کا درجہ قرآن مجید کے قریب آ جاتا ہے. بہت کلام الہی نہیں ہے, لیکن اتھینٹیسٹی کے حساب سے وہ بہت قرآن مجید کے قریب آ جاتی ہیں, کیونکہ تواتر کا ان کو درجہ حاصل ہے. تو اس وجہ سے
قرآن مجید جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا اور اس پہ امت کا اجماع بھی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ یہ پہلی کتابوں کی جو ہے اس میں نچوڑ ہے، پہلی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، پہلی کتابوں کی ہی تعلیمات اس میں ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارا قرآن مجید تو پہلی کتابوں کا اس میں نہیں، اصل چیز یہ ہے، ہم پہلے بھی بارہا بات کرتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ توحید، رسالت، آخرت کی۔ تو جب ہر ایک نے یہی تعلیم دی ہے تو ان کی کتابوں میں بھی یہی تعلیم بیسیکلی ہوتی تھی، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہی تعلیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا فرق اس طرح ہو سکتا ہے، یعنی اس کو مثال سے سمجھیں، فرض کریں کوئی بھی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ پانی کے اوپر آپ کسی کو کہیں کہ مثال دیں کہ آپ اس پہ ایک بک لکھ دیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے، فرض پانی کی بات کرتے ہیں، آپ ایک پاکستان کے بندے کو کہتے ہیں کتاب لکھ دے، ایک امریکہ کے بندے کو کہتے ہیں، ایک جاپان کے بندے کو کہتے ہیں، تو وہ کتاب جب لکھے گا تو اس نے ایگزامپلس بھی دینی ہے کہ ہمارے ہاں یہ نہر گزرتی ہے، وہ نہر گزرتی ہے، اور ہمارے ہاں مطلب پانی کے یہ ذرائع ہیں، لیکن سبجیکٹ وہی ہوگا، لیکن مسالیں جو ہیں وہ تھوڑی سی جاپان والے کی ڈیفرنٹ ہوں گی، پاکستان والے کی ڈیفرنٹ ہوں گی، اور امریکہ والے کی ڈیفرنٹ ہوگی، اور اسی طرح اگر مختلف زمانوں میں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے، تو کسی ٹائم وہ گلیشیئر جو ہے نا پگھل گئے ہوں گے، کسی ٹائم نہیں پگھلے ہوں گے، تو تھوڑی فرق آتا جائے گا۔ تو اسی طرح کتابوں میں وقت کے لحاظ سے اور زمانوں کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ باتوں کا، مثالوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو ساری کتابیں تھیں ان میں بیسک مضامین جو ہیں وہ وہی تھے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کو پہلی کتابوں کی مہیمن کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید مہیمن ہے۔ اور مہیمن کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں جو مرغی ہوتی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو جب کوئی حملہ کرے بچوں پہ، اس کے چوزوں پہ، تو کس طریقے سے وہ ان کو ایسے لے لیتی ہے اپنے پروں کے نیچے، تو اس کو کہتے ہیں مہیمن۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا قرآن مجید بھی مہیمن ہے۔ تو پہلی کتابوں کے مضامین اس میں آئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر تھے، اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر تھے یا صدر تھے۔ انہوں نے ان کا میں لیکچر سن رہا تھا تعارف قرآن کے اوپر، انہوں نے بڑا دلچسپ واقعہ اپنا بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں میں یورپ گیا ہوا تھا تو ویٹیکن سٹی میں، تو وہاں پہ جو پوپ ہوتا ہے جو سب سے بڑا، یعنی کہ عیسائیوں کا وہ ہے، جیسے ہمارے جو ہے نا امام کعبہ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو نائب تھا یعنی سب سے بڑا پادری، کہتے ہیں اس کے ساتھ میری مختلف موضوعات پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ تو تم مانتے ہو نا کہ میں قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، میں تو محمد کی تصنیف مانتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اس کا آپ جواب دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، تو اس نے کہا کہ اس میں انہوں نے بائبل سے چیزیں لی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بائبل سے انہوں نے چیزیں لی ہیں تو کیوں لی ہیں، یعنی بائبل سے انہوں نے کاپی کیا اصل میں قرآن مجید کو نا، یہ اس کا کہنے کا مطلب تھا۔ اور وہ یورپین جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ محمد نے تصنیف کی ہے کتاب، نعوذ باللہ ان کے ہاتھ کہیں سے بائبل لگ گئی تھی اور انہوں نے وہ قرآن مجید وہاں سے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی اور بڑا میرا دل خوش ہوا ڈاکٹر محمود صاحب کا، جس طرح انہوں نے جواب دیا آپ کا بھی دل خوش ہوگا انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ایک سوال کروں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، کاؤنٹر کویسچن، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ ہم دب جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے سوال دا تو بعد جواب داں گا نا، تو میرے سوال دا جواب دے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں، آپ نے یہ تو بات کر دی، آپ یہ بتائیں کہ جو بائبل میں سے رہ گیا ہے وہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڈ کیا، وہ کیوں نہیں لکھا، اس کا جواب دیں آپ۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا کہ آئی ہیو نو آنسر ایٹ دی مومنٹ، میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، میں سوچوں گا، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پہ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پھر تھوڑا ایکسپلین کیا کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں الذکر ہوں، یاد دہانی ہوں، میں ریمائنڈر ہوں، میں وہی ہوں پہلے سے جب کتابیں آ رہی ہیں، میں وہی میرے اندر وہی چیزیں ہیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا کہ یہ ریمائنڈر ہے، تو ریمائنڈر کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں دفتروں میں کام کرنے والے کہ آپ کسی کو ایک لیٹر پہلے لکھتے ہیں،
اور جب وہ اس کا جواب نہیں دیتا، اس پہ توجہ نہیں دیتا، تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو لکھتے ہیں. تو ریمائنڈر کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ پہلی والے ہی مضمون جو ہے نا اس میں آتے ہیں، کوئی جو ہے نا مس نہیں کرتے. آپ ریمائنڈر میں تو ظاہر مس نہیں کرنا ہوتا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ تو یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، لہٰذا اس سے جو چیزیں مس ہو گئی ہیں اصل میں وہ اصل میں تھی ہی نہیں، وہ ہے جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں پھر وہ چپ کر گیا، اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا اس طرح. تو بہرحال ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا محتاج نہیں ہے. مطلب ہم یہ درس کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے یار ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، بالکل زیرو اس کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا محتاج نہیں ہے. اور جب وہ جہاں پہ بھی، میں ایک دن سوچ رہا تھا، ہم سمجھتے ہیں شاید یار وہ پہلے زمانوں میں بڑے اسکالر پیدا ہوتے تھے، یہ ہوتا تھا، اب تو ایسے ہی ہے، کوئی نہیں ہے نا. یہ بات ذہن سے نکال دیں. آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی دین کی اور امت کی حفاظت کرنی، ایسے لوگ میں حیران ہوتا ہوں انہوں نے جس طرح جواب دیا. اور بھی ان کی بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو انہوں نے باقی دنیا کے لوگوں کو جواب دیے، کبھی موقع آئے گا تو وہ بھی بات کریں گے. تو انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا، حالانکہ وہ سب سے بڑا پادری تھا ان کا. تو یہ انہوں نے بتایا کہ اصل مضمون یہ ہے کہ یہ ساری جو پہلی کتابوں میں باتیں ہیں وہی ہیں، لیکن ظاہر ہے زمان و مکان کے چینج ہونے سے کچھ ایگزامپل چینج ہو جاتی ہیں. اس کے بعد نزول قرآن کی بات ہم کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ شب قدر کو نازل ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. تو آسمانی باقی کتابیں بھی جو ہیں بعض محققین نے بتایا ہے کہ وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں. یعنی تورات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 13 رمضان کو نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے جو زبور ہے، زبور جو ہے وہ 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل جو آخری کتاب ہے وہ 18 رمضان کو نازل ہوئی. اور قرآن مجید کے بارے میں 24 کا بھی آتا ہے اور 27 کا ہمارا زیادہ یعنی رائے ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے اس میں ایک کویسچن ذہن میں آتا ہے، آپ لوگوں کے بھی شاید ذہن میں آیا ہوگا، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو 23 سالوں میں نازل ہوا، تو اس کا کس طریقے سے اس کو وہ کریں. تو اس کا جواب علماء کرام یہی دیتے ہیں کہ بیسیکلی شب قدر میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ آسمان دنیا پہ، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل ہوا ہے، بیت العزت پہ. اور وہاں سے پھر 23 سالوں میں نجمن، یعنی علماء نے اس کے لیے اصطلاح نکالی، تھوڑا تھوڑا کی بجائے کہتے ہیں نجمن، ستارہ کر کے. قرآن مجید ایک کہکشاں ہے اور یہ ستارہ کر کے قرآن مجید نازل ہوا ہے 23 سالوں میں. 23 سال جو ہیں یہ قمری حساب سے بنتے ہیں 23 سال، اور شمسی حساب سے تقریباً 22 سال بنتے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے نا قرآن مجید نازل ہوا ہے. اچھا، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی قرآن مجید لے کر نازل ہوتے رہے ہیں، اور ڈائریکٹ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا رہا ہے. وحی کی کئی اقسام ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا تھا گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، اور یہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا تھا. اور صحابہ کرام بتاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ سردیوں کے موسم میں، سخت سردی میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، پسینے کی دھاریاں بہنی شروع ہو جاتی تھیں. اور اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میرے گھٹنے کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا آ گیا. جیسے کٹھے دوست کبھی بیٹھے ہوں نا بہت تنگ جگہ پہ، تو ایسا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت وہی نازل ہوئی اور مجھے اتنا میرے اوپر اتنا بوجھ پڑا مجھے لگ رہا تھا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، جیسے کہتے ہیں احد پہاڑ ہی میرے اوپر آ گیا ہو. اور اسی طرح حضور پاک کبھی کسی اونٹنی کے اوپر جا رہے ہوتے تھے، وہ اس پہ وہی نازل ہونی شروع ہوتی تھی تو وہ ادھر ہی بیچاری بیٹھ جاتی تھی، تو اتنا بوجھ ہوتا تھا. اس پہ محققین نے ایک بات اور بھی بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو وہی نازل ہوئی ہے وہ 24,000 کے قریب نازل ہوئی ہے. 24,000 وہی جو ہے نا، یعنی وہی اتنی دفعہ نازل ہوئی ہے. تو اس میں فرق ہے، اس میں یہ ہے کہ وہی کی بیسیکلی 2 اقسام ہیں. ایک ہے وہی جلی یا وہی مطلوع، جس کو ہم قرآن مجید کی فارم میں دیکھتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک ہے وہی خفی یا غیر مطلوع جو حدیث کی فارم میں ہے. اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے حدیث قدسی
جو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی بات کہی ہے لیکن وہ تلاوت نہیں کی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کلام اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہاں پہ آگے یہ فرق آتا ہے۔ اور دوسری جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اور جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں لکھا کی ہیں اور آپ نے آگے بیان کی ہیں۔ تو یہ دو مین کیٹیگریز ہیں۔ نزول کا دورانیہ جو ہے قرآن مجید کا جیسے بتایا 23 سال ہے، اور اس میں مکی جو قرآن ہے وہ 13 سال ہے اور مدنی 10 سال ہے۔ اس میں جو ایک اہم ترین بات ہے جو نزول قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اس میں ایک دفعہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں بہت بڑے ہمارے جو ہے نا پاکستان کے بہت بڑے اسکالر تھے اور علامہ تھے، جن کو اس دور میں علامہ کہا گیا جب کوئی علامہ ہوتا تھا، آج تو ہر بندہ ہی علامہ بنا ہوا ہے۔ تو ان سے کسی نے کہا، کیونکہ یہ اعتراض کرنے والے اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے، انہوں نے کہا، کوئی اس طرح کا بندہ تھا، انہوں نے شاید ڈاکٹر اقبال کو چیک کرنے کے لیے علامہ اقبال کو کہا یا ویسے ہی، اس نے کہا کہ کیا آپ جیسا بندہ بھی اتنا پڑھا لکھا یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ یعنی عام تو وہ انگریز تو یہی سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ باقی جیسے کتابیں نازل ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے دیا تھا، جیسے حدیث کی بات کر رہے ہیں نا، وہی غیر مطلوب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا اور پھر نبی نے اپنی زبان میں اپنے کلام میں اس کو ایکسپریس کر دیا۔ تو علامہ اقبال سے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کا سب سے بڑا قائل ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تو تجربہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کئی جو ہے نا اشعار اور کئی غزلیں پورے کے پورے شعر کی فارم میں نازل ہوتی ہیں، اور بعد میں کہتا ہوں یہ لکھ لو، اور بڑی مشہور مثالیں ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو انہوں نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا۔ بہرحال جی، اس کے بعد حفاظت قرآن کے حوالے سے موضوع ہے، یعنی حفاظت قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، لہٰذا آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورت جو ہے نا سورت القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیانہ، کہ بے شک اس قرآن مجید کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے اور پھر اس کو بیان کرنا بھی جو ہے نا وہ ہمارے ذمے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو اس فکر میں کہ کہیں بھول نہ جائے، مجھے جلدی پڑھتے تھے کہ یاد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جمع کرنا اس کو وہ بھی ہمارے ذمے ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی، اور پھر بعد میں بیان کرنا بھی، یعنی اس کی ایکسپلینیشن بھی ہمارے ذمے ہے، تو آپ جو ہے نا فکر نہ کریں۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے یاد ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی یہی حفاظت کی بات جو ہے وہ پریکٹیکلی پھر کیسے وہ ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کاتبین وہی جو ہے نا ہم سب پڑھتے رہے ہیں اور اسلامیات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وہی جو تھے اس میں سب سے زیادہ اہم نام تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ باقی خلفائے راشدین جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ سارے کاتبین وہی تھے اور یہ لکھتے تھے۔ تو جب بھی کوئی صورت اترتی تھی، آیات اترتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے لکھوا دیتے تھے۔ اب اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو عام طور پہ یعنی نہیں آپ نے پڑھی ہوں گی شاید، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ہی وقت میں کئی صورتیں نازل ہو رہی ہوتی تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سورت کٹھی نازل ہوئی ہے، اور ضروری بھی نہیں ہوتا تھا، بہت کم صورتیں ہیں جو کٹھی نازل ہوئی ہیں ایک ہی وقت میں، جیسے سورہ کہف ہے یا سورہ یوسف ہے، سورہ فاتحہ، یعنی چھوٹی صورتیں تو اکثر ہوئی ہیں لیکن بڑی صورتوں میں تو اب ایک ہی وقت میں کئی صورتیں نازل ہو رہی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے تھے کہ اس صورت کی فلاں آیات جو اتری ہیں وہ فلاں رکھنی ہے جگہ پہ، فلاں صورت کی آیات فلاں جگہ پہ رکھنی ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ سیٹنگ ہوتی جا رہی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کہا کہ بس لکھتے جائیں، اور اس طرح نہیں تھا۔ اور اس میں ایسی بھی صورتیں ہیں قرآن مجید میں جو کچھ تو مکہ میں نازل ہوئی صورت اور کچھ اس کا حصہ مدینے میں، جیسے سورہ مزمل ہے تو اس کا جو شروع کا پورشن ہے وہ مکہ میں نازل ہوا اور اس کا سیکنڈ پورشن جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا، تو اب صورت تو ایک ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑی مثالیں ہیں، کئی صورت انعام میں بھی کچھ آیات کہتے ہیں مدنی ہیں، اس طرح اور بھی ایسی صورتیں ہیں جن میں وہ مکس ہے، اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ بھی نازل ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن وہ شروع میں نازل ہوئی، لیکن کچھ آیات جو ہیں وہ بہت آخر میں ہیں۔
تو یہ ایک تو اس میں یہ آتا ہے. دوسرا اس میں حفظ کرنے کے حوالے سے ہے کہ صحابہ کرام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے اور وہ مسجد میں رکھ دیا جاتا تھا، جو بھی پتوں پہ لکھا جاتا تھا یا اونٹ کے مطلب شانے کی ہڈی پہ لکھا جاتا تھا، اور بھی جس چیز پہ لکھا جاتا مسجد میں رکھوا دیا جاتا تھا، اور وہاں سے پھر صحابہ کرام لے کے یاد کرتے رہتے تھے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یعنی اس طریقے سے لکھا جاتا رہا، اور وہ تقریباً بکھری ہوئی فارم میں تھا. صحابہ کرام نے ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن مجید یاد کرتے تھے، اور ہر دفعہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے دورہ کرتے تھے آپ کے ساتھ. لیکن جب آخری دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال تھا تو اس سال اس نے 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دورہ کیا تھا، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بتایا تھا کہ اس دفعہ انہوں نے 2 دفعہ دورہ کیے، لہٰذا میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا وقت قریب ہے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور تم میرے بعد سب سے پہلے مجھے آ کے ملیں گی. تو پھر انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. تو بہرحال اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ آتا ہے کہ جو ہے نا قرآن مجید ایک جلد میں نہیں تھا، اور جو مرتد لوگ تھے ان کے خلاف جنگیں ہو رہی تھیں. خاص طور پہ مسلمہ کذاب جو تھا، سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا جو تھا، اس کے خلاف جنگ میں بہت شدید جنگ ہوئی. حضرت خالد بن ولید نے جنگ کی اور وہاں پہ بہت صحابہ شہید ہوئے، بہت زیادہ. وہ بڑی جنگجو اور بڑی ہی اڑیل قسم کی قوم تھی، اور بہت بڑی یعنی قوم تھی، یعنی بہت بڑا علاقہ تھا اور بہت ان کی پاپولیشن تھی. تو وہاں پہ بڑی شدید ترین مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے. آپ لوگوں کو کچھ کلاس کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ غزوہ موتا میں یا مارکہ موتا میں، جس میں رومیوں کی 2 لاکھ فوج تھی اور صحابہ کی 3000 کی فوج تھی، تو یہ اچھا خاصا جنگ کر کے آئے، تو صرف 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، 12 صحابہ. لیکن مسلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، 1200، اور جس میں 700 حفاظ کرام تھے. تو اس پہ پھر اور اسی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی شہید ہوئے تھے، حضرت زید بن خطاب. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا کتنے سینسٹیو اور کتنے انٹیلیجنٹ بندے تھے. تو ان کو فکر ہے، انہوں نے کہا کہ اگر جو حافظ ہیں، حافظ قرآن، اگر اس طرح شہید ہوتے رہ گئے جنگوں میں تو قرآن مجید کی حفاظت کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس پہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا مائل کیا کہ ہم اس کو ایک کتابی شکل میں لے آتے ہیں. اس پہ بہرحال کچھ اسکالرز کا کہنا ہے نہیں جی وہ ایسی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہیں کہ وہ لکھا ہوا تھا اور یہ سارے اتنے حفاظ کرام تھے. بھائی اسی وجہ سے تو جمع کرنا شروع کیا نا کہ سارے کہیں شہید نہ ہو جائے، تو پھر کیا کریں گے، کہیں ریٹرن میں بھی موجود ہو. تو بہرحال وہ ایک اختلافی بات ہے. تو اس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو حضور پاک نے نہیں کام کیا میں کیوں کروں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے ان کو قائل کیا، اور لہٰذا پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے لگایا. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا یہ مشکل کام لگ رہا تھا جیسے مطلب احد پہاڑ میرے اوپر لا دیا گیا، یعنی کسی پہاڑ کو اٹھانا مجھے شاید آسان ہوتا، لیکن یہ کام مجھے اتنا وزنی تھا، لیکن بزرگ سارے کہہ رہے تھے تو مجھے کرنا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے ایک کرائیٹیریا بنایا کہ جو کوئی بھی آیت لے کر آئے گا لکھی، اس کے ساتھ 2 گواہ بھی پیش کرنے ہوں گے کہ واقعی یہ آیت ہے اور اس طریقے سے، تو پھر لکھی جائے گی. تو اس میں ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا. ان کی گواہی جو ہے وہ 2 بندوں کے برابر مانی جاتی ہے. تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی یہودی یا کسی شخص کے ساتھ جو ہے نا آپ نے گھوڑا خریدا یا اونٹ، تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، آپ گئے تو وہ مکر گیا بندہ. اس نے کہا کہ کوئی گواہ ہو تو لاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، اب میں کیا کروں. تو حضرت خزیمہ کہیں سے پاس سے گزرے تھے، تو آپ نے ان سے بات کی، تو انہوں نے سن کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو حضور پاک نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو تم کیسے گواہی دیتے ہو. انہوں نے کہا حضور میں ساری باتوں کی اگر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس پہ کیوں نہیں. تو آپ نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ اس خزیمہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی. تو سورۃ توبہ کی آخری آیات جب لکھی جانی تھیں تو 2 گواہوں کی ضرورت تھی. تو اب گواہ اور کوئی مل نہیں رہا تھا، تو پھر حضرت خزیمہ جو ہے ان کی گواہی جو ہے وہ 2 بندوں کے برابر مانی گئی. انہوں نے گواہی دی
تو ان کی 2 کے برابر مانی کی، لہٰذا وہ پھر آیات لکھی گئیں۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، جس میں جو ہے نا اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو صحابہ کرام آذربائیجان کے علاقے میں، جو ابھی ترکی کے ساتھ تھا اور اس کی جنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے، تو وہاں تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچی ہوئی تھیں۔ تو وہاں جب نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ اس طرح ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس طرح پڑھنا ہے، یعنی لہجے کا اور اس کا۔ تو اس پہ حضرت حذیفہ بن الیمان، جس کو رازدار رسول بھی کہتے ہیں، وہ فکر مند ہوئے اور وہاں سے یعنی کہ ایمرجنسی کے طور پہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ مدینہ آئے، اور حضرت عثمان غنی سے انہوں نے اسی طریقے سے بات کی کہ امت کو بچاؤ، امت کو بچاؤ۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے مسلمان تو جھگڑ رہے ہیں، پوری امت کو ایک قرات پہ آپ جمع کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی سارے ایک ہی قرات کریں۔ تو اس پہ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ وہ مصحف لے کر آؤ جو حضرت ابو بکر کے دور میں لکھا گیا تھا۔ تو وہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے بعد جو ہے نا حضرت عمر کی جو ہے نا بیٹی اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، وہاں سے منگوایا گیا اور اس کو پھر قریشی رسم الخط میں لکھا گیا اور اس کی کاپیاں کروا کے پھر صوبائی دارالحکومتوں میں پہنچائی گئیں، اور وہی یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس، اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے، اور پھر قریش کے لہجے پر جو ہے نا پوری امت کو جمع کیا گیا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کا جو لقب ہے وہ جامع القرآن جو ہے مشہور ہے۔ جامع القرآن اصل میں ان کا لقب اس طرح نہیں ہے، اس پہ میں کسی کا سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، غلط نہیں ہے، اصل میں اس کا پورا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک لمبی بات کو نا ایبریویشن میں استعمال کیا جاتا ہے، اصل میں ہے جامع الناس علی تلاوت القرآن، یعنی حضرت عثمان غنی لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، امت کو جمع کرنے والے ہیں ایک تلاوت قرآن پہ، تو وہ مختصر ہو کے جامع القرآن بن گیا ہوا ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے واقعی نہیں ہیں۔ قرآن تو ظاہر حضور پاک کے دور میں جمع ہو، پھر حضرت ابو بکر نے جمع کروایا تھا، تو اس وجہ سے پوری امت کو ایک تلاوت پہ انہوں نے جمع کیا، اور باقی جو بھی قرآن مجید لوگوں کے پاس تھے ان کو حکم دیا کہ وہ سارے تلف کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں پھر ایک شخص تھا جس کو مسلمان سارے جانتے ہیں، حجاج بن یوسف، جو بڑا ظالم تھا، اس نے بڑے صحابہ کرام کو شہید کروا دیا تھا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کہہ لیں، یا کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے وہ لے لیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے غلط کار بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی ان سے اللہ تعالیٰ ایسا بھی کام لے لیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے قرآن مجید پر اعراب اور نقطے لگوائے تھے، اور عربوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، عرب تو ظاہر ہے ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، جیسے اب ہم اردو کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پہ اعراب لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ہم تو ویسے ہی پڑھیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا کس طرح پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح نقطے بھی نہیں ہوتے تھے پہلے، تو یہ اجمیوں کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ کام آسان کر دیا، تو یوں جو ہے یہ قرآن مجید ایک طرح سے مکمل ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں صورتوں کے نام، تعداد اور آیات کی تعداد۔ تو صورتوں کے نام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھے ہیں، بتائے ہیں۔ کئی صورتوں کے 2 نام بھی ہیں، اور صورتوں کے نام جو ہیں وہ سمبولک ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو صورت کا نام ہوگا اس کے اندر وہ مضمون ہے، یعنی جیسے سورۃ البقرہ کی ہی مثال ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ گائے کے اوپر مضمون لکھا ہوا ہے، نہیں، اس میں ایک گائے کا بھی واقعہ ہے، گائے کا ذکر ہے، تو اس کو سمبولیکلی کہہ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ العنکبوت ہے تو وہ مکڑی کے بارے میں، یعنی مکڑی کا اس کا نام ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مکڑی کی کوئی جو ہے نا تفصیل ہے۔ اسی طرح سورۃ الروم ہے، یعنی مختلف صورتوں کے جو نام ہیں وہ اس میں مضمون نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ بیان ہوا ہو، بس صرف سمبولیکلی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی یہ تو بات کلیئر ہوگی، باقی یہ ہے کہ صورتیں ٹوٹل جو ہے نا 114 ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، جس میں 86 جو ہیں وہ مکی ہیں اور 28 جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اچھا، ان کو یاد رکھنے کا ایک فارمولہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیات ہیں 286، 286، ٹھیک ہے۔ آپ نے مکی اور مدنی یاد رکھنا ہو تو اس طرح کریں کہ 2 ہٹا لیں تو 86 جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اور 6 ہٹا لیں گے تو 28 جو ہے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور مکی قرآن جو ہے وہ 2 تہائی ہے، یعنی قرآن کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو 2 حصے مکہ میں نازل ہوا ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔
قرآن مجید کی آیات کی تعداد جو ہے وہ یعنی مشہور جو قول ہے، یعنی پہلے جو مشہور تھا 6666، لیکن زیادہ اب جو تحقیق ہوئی ہے اور لوگوں نے بتایا ہے وہ ہے 6236 آیات ہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے۔ اصل میں بعض لوگ جو ہے وہ ایک بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ایسا ہوا ویسا ہوا، بھائی اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اب مکی قرآ کے نزدیک جو ہے وہ 6225 ہوں، کسی کے نزدیک جو ہے نا کوفی قرآ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 6240 ہیں۔ اس طرح اختلاف رائے ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کئی لمبی آیات جو ہوتی ہیں وہ اس کو بعض اوقات وقف کیا ہوتا ہے تو اس کو اس طرح گن لیتے ہیں۔ اب اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض اس کو ہر دفعہ آیت گن لیں تو وہ زیادہ ہو جائیں گی۔ اگر کوئی کہیں گے نہیں آیت تو ایک ہے، ویسی ہر صورت میں تقسیم یعنی ڈیوائڈ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس سے بھی فرق پڑے گا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کی جو تقسیم ہے آیات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورت جو ہے وہ آیات سے مل کر ہی بنتی ہے۔ ایک آیت جو ہے وہ قرآن مجید کا بیسک ترین یونٹ ہے، اور جیسے دیوار بنائی جاتی ہے تو اینٹیں لگا کے بنائی جاتی ہے، تو اسی طرح کوئی بھی سورت جو ہے اس کا بیسک ترین یونٹ جو ہے وہ آیت ہے اس طریقے سے۔ لیکن سورت جو ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ کچھ خطبات کا مجموعہ سمجھ لیں، یعنی قرآن مجید کا سٹائل ایک عام کتاب کا نہیں ہے، جیسے کتاب لکھی جاتی ہے انٹروڈکشن ہے، پھر وہ جس ٹاپک پہ لکھی جائے شروع سے آپ آہستہ آہستہ تمہید باندھتے ہیں آگے چلتے جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت انڈیپینڈنٹ ہے، اور کسی کو صورت کو بھی اٹھا کے جب مرضی پڑھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں واضح ہوتا، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے پہلا کیوں نہیں پڑھا بعد میں۔ ہاں صورتوں میں ربط ضرور ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ خطبات ہیں، لیکچرز ہیں، یعنی ایک طرح سے جس طرح مطلب تقریر ہوتی ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی تقاریر، یعنی مشابہت تو نہیں دی جا سکتی، یعنی سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے اسکالرز نے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جیسے، انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب سائنٹیفک آیات ہیں، یعنی ایسی آیات ہیں جس میں سائنسی حقائق کی بات کی گئی ہے۔ اور اس پہ ایک جو ہے نا بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، اور وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، بڑے جو ہے نا ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مورس بقائے، تو انہوں نے ایک دفعہ جب وہ شاہ فیصل کا علاج کرنے آئے تو ان کا واقعہ ہے، تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جیسے ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، تو انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یار اس کے اندر تو کچھ سائنٹیفک آیات بھی ہیں، تو انہوں نے بڑا غور کیا، اور پھر ان کا مسلمان ہونے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ چلے گئے واپس اپنے ملک، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے جو ہے نا انجیل کا یعنی بائبل کا مطالعہ کیا کہ اس میں بھی کچھ سائنٹیفک آیات ہیں، تو پھر دونوں کا کمپیریزن اس نے کیا اور دیکھا کہ قرآن مجید میں جتنی سائنسی آیات تھیں وہ ساری کی ساری درست، اور جتنی بائبل میں تھی وہ ساری کی ساری غلط نکلی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ پھر وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر کتاب لکھی، بڑی مشہور ہے، دی بائبل قرآن اینڈ سائنس، تو وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ 558 رکوع ہیں، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ تقریباً 77,000، اور حروف جو ہیں وہ 3,40,000 کے قریب ہیں، اور اس کی 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید کی جو 7 منزلیں ہیں وہ بھی بڑی اچھے طریقے سے تقسیم کی گئی ہیں، یعنی ان کی مطلب بڑی میتھمیٹیکل اور بڑے ہی کیا کہتے ہیں آڈ نمبرنگ ہے، یعنی جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد اگلی 3 جو صورتیں ہیں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ النساء، یہ ایک منزل ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر اگلی جو 5 صورتیں ہیں وہ ایک منزل ہے، پھر اگلی 7، پھر اگلی 9، پھر 11، پھر 13 صورتیں، یہ ایک ایک منزل ہے، اور آخری منزل میں جو ہے نا وہ 65 صورتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے پورا قرآن مجید بن جاتا ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے، یعنی حضرت عثمان غنی کے بارے میں بڑا مشہور ہے، اور یہ 7 منزلیں صحابہ کرام نے بنائی ہیں کہ وہ 7 دنوں میں مکمل کر لیتے تھے، اور 3 دنوں سے پہلے قرآن مجید مکمل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید مکمل کیا اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اور یہ کن کے لیے ہے؟ جو عربی زبان جانتے تھے، یعنی حضور پاک تو کے مخاطب تو پہلے وہی تھے، تو ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کی جو ہم کہیں اگر چلیں 6236 آیات ہیں، تو اس میں جو فقہ سے متعلق آیات ہیں، جو ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید نہ پڑھیں، یہ تو اس میں بڑے فقہی مسئلے ہیں، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل ہے،
تو وہ ساری آیات جو ہیں وہ 200-250 یا زیادہ سے زیادہ 300 کے قریب ہیں، جو فقہی آیات والی فقہی آیات ہیں، یعنی جس میں فقہ کے مسائل ہیں۔ باقی جو 6000 کے قریب آیات ہیں وہ صرف اور صرف نصیحت، تذکیر ہیں اور توحید، رسالت، آخرت کا بیان ہے، اور انسانوں کو یہ بار بار بات بتانے کے لیے ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حضور جانا ہے، اور جو ہے نا اللہ نے پوچھنا ہے کیا کر کے۔ تو یہ اس میں ایک تقسیم تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآنی صورتوں کی اقسام جو ہے وہ بھی احادیث سے ثابت ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تقسیم بتائی وہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یعنی کہ قرآن مجید یعنی تورات، انجیل اور زبور جو ہے اس کی فارم کو آپ نے بتایا کہ تورات جو ہے وہ مجھے 7 طوال کی شکل میں دی گئی ہے۔ 7 طوال کیا ہیں کہ پہلی 7 بڑی صورتیں، یعنی جس میں سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، انعام، اعراف اور سورۃ الانفال یا توبہ دونوں ملا کے، تو یہ السبع الطوال یعنی سب سے لمبی 7 صورتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعین جو ہے نا، یعنی کہ زبور جو ہے مجھے المعین کی فارم میں دی گئی، یعنی جو صورتیں 100 آیات والی ہیں وہ سمجھ لیں کہ زبور ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ یعنی وہ پہلے بھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ پہلی کتابیں قرآن مجید میں ہیں، تو تورات کو اگر آپ نے دیکھنا ہو قرآن مجید میں تو پہلی 7 صورتوں میں، اور پھر ایسی صورتیں جو 100 آیات کے قریب والی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ مریم ہے، سورہ کہف ہے، یہ صورتیں جو ہیں تو اس میں جو ہے یہ کیا ہے، یہ زبور یعنی دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے زبور اس میں دی گئی ہے۔ اور المثانی جو ہے وہ 200 کے قریب آیات والی جو صورتیں ہیں ان کو المثانی کہا جاتا ہے، اور وہ انجیل کی مثل ہے، یعنی انجیل اس کے حوالے سے کہا گیا۔ اور یہ سورۃ الشعراء، سورہ آل عمران، سورہ اعراف وغیرہ یہ 200 کے قریب آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ المفصل یہ زائد ہے، یعنی ایسی صورتیں جو سورت الحجرات سے لے کر آخر قرآن مجید تک ہیں، ان کو المفصل کہا جاتا ہے، اور یہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے زائد دی گئی ہیں۔ اور اس پہ بڑے بڑے محققین نے یہ بتایا بھی ہے کہ قرآن مجید کا اگر آپ نے خلاصہ پڑھنا ہو، آپ کہتے ہیں یار میں پورا قرآن تو اتنا لمبا ہے میرے لیے بڑا مشکل ہے، آپ مجھے نا کچھ بتائیں کہ میں نا تھوڑا پڑھ کے اس کا ایسنس لے لوں، تو اس پہ محققین نے کہا کہ آپ سورۃ الحجرات سے آخر تک قرآن مجید پڑھ لیں، تو یہ کیا ہے، یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں باقی ساری کتابیں بتا کے آپ نے فرمایا یہ مجھے اضافی دیا گیا ہے، تو یہ سورۃ الحجرات سے لے کر آخر سورت تک ہے۔ لیکن اس کی آگے 3 تقسیمیں مزید کی گئی ہیں۔ ایک ہے طوال المفصل، سورت حجرات سے لے کر 30ویں سپارے تک، سورہ نبا تک، یہ بڑی جو ہے نا لمبی ان کو کہا گیا، مفصل صورتیں لیکن لمبی والی۔ پھر اوساط المفصل، یہ سورہ نبا سے لے کر سورہ دہا تک، ٹھیک ہے، یعنی آدھ سے بھی زیادہ جو 30واں پارہ ہے۔ اور پھر جو ہے نا قصار المفصل، یعنی کہ وہ صورتیں جو بالکل چھوٹی ہیں، یعنی پھر سورہ دہا سے لے کر آخر تک جو ہے نا، تو یہ اس طرح اس کی 3 تقسیمیں ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن کے فضائل ہیں، وہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ میرے خیال پڑھ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔